بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے تصوف کا پروگرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ تصوف کا پروگرام آستانہ عالیہ سے یہ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہماری زندگی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ تیسرا روزہ جو رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ اسی حوالہ سے آج الحمدللہ آستانہ عالیہ سے یہ تصوف کا پروگرام سیدہ کائنات کے موضوع پر آستانہ سے یہ چل رہا ہے۔ اور آج الحمدللہ میرے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے نوجوان اسکالر موجود ہیں، نعت خواں حضرات موجود ہیں۔ تو میں انہی کے ٹائم پر انہی کو بھی ٹائم دوں گا، انہی کی گفتگو بھی آپ احباب تک پہنچائی جائے گی۔ تو اس سے پہلے میں آپ احباب کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا کرم ہم پر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اپنے صحابہ اکرام سے، اے میرے صحابہ، اے میرے یارو، کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اعلان کیا، تو اسی اعلان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے سیدہ کائنات، یہ بھی موضوع اور یہ نام وہ نام ہے کہ جس کا نام دے کر، جس کے نام کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر رب کائنات، رب العالمین، مالک القدوس، حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں۔ آج سیدہ کائنات کے حوالہ سے میں آپ احباب سے شاعری کے انداز میں کچھ گفتگو کرنی چاہوں گا، پھر اس کے بعد اپنے نوجوان اسکالر محمد عبید کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو سامعین اکرام، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا یہ صلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، پہنچا جو قبر میں پوچھا یہ نکیروں سے، پہنچا جو قبر میں پوچھا یہ نکیروں سے، پہنچا جو قبر میں پوچھا یہ نکیروں سے، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، جھکتا نہیں کبھی سر میرا شاہوں کے آگے، جھکتا نہیں کبھی سر میرا شاہوں کے آگے،
آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے۔ جب بندے کی نسبت پاکوں کے ساتھ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ دنیا داروں کو کچھ نہیں سمجھتا، بس اگر وہ سمجھتا ہے تو رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم کی غلامی کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کے اندر یہی بات ہوتی ہے۔ جیسے مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت سیدنا بلال حبشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک دن ان کی شکایت جو تھی نا، وہ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے شکایت کر دی۔ شکایت کیا کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو دیوانہ، آپ کا غلام جو بلال ہے نا، یہ بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ یہ چلتا ہے اور آکڑ آکڑ کے چلتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو بلایا۔ بلال آتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے آپ نے مجھے بلایا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال تیری یہ شکایت آئی ہے کہ تو زمین پر بڑے آکڑ کے چلتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو بلال نے جو جواب دیا نا، کمال کا جواب دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بلال کو جواب سن کے سینے سے لگایا۔ وہ جواب کیا تھا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلال عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کفار جو ہیں یہ جھوٹے ہو کر آکڑ کے چلتے ہیں، حالانکہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ میں تو یا رسول اللہ آپ کا سچا غلام ہوں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں چلوں، یہ زمین ہماری ہے، یہ دین ہمارا ہے، یہ رب ہمارا ہے، یہ جانیں ہم نے آپ پر قربان کر دی ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کی غلامی جو ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ یا رسول ہم تو سچے ہیں، یہ جھوٹے بے ایمان ہو کر اکڑ کے چلتے ہیں، یا رسول ہم تو سچے ہیں۔ تو بس اتنی سی بات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے حق میں دعا کی۔ تو میں اسی لیے یہ بات کہتا ہوں، جھکتا نہیں کبھی سر میرا شاہوں کے آگے، جھکتا نہیں کبھی سر میرا شاہوں سے آگے، آقا کے غلاموں میں یہ انا ہے کہ نہیں ہے۔ جب پاکوں سے محبت ہو جائے نا، پھر انسان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آئیے ہم اپنے پہلے مہمان کی طرف جانا بڑھتے ہیں۔ بہت پیارا پڑھتے ہیں جناب محمد عبید صاحب، ان کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کے اس پروگرام میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یاد کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کی تھی؟ تو سیدہ نے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، یہ تو پوچھنے والی بات ہے ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں جی بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کی تھی؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی ہے وہ سیدۃ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا بات۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں جی یہ بھی بتائیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کی تھی؟ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبت مردوں میں جس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے وہ علی المرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ اسی حوالے سے کیونکہ آج 3 رمضان المبارک بھی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا دن بھی ہے، انہی کے متعلق 1-2 واقعات بیان کروں گا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے محبت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیسے محبت کی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنے پیارے والد کی امت کے ساتھ کیسی محبت تھی، سبحان اللہ، کیسی محبت تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا چھوٹی تھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے نا باہر سے، تو باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے، بلند آواز میں کہتے تھے السلام علیکم، باہر اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب چھوٹی تھی
حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی میں ان کے سلام کا جواب دیتی، پھر میں ذرا ہنستی، پھر اپنی بیٹی کو آواز دیتی، کیا فاطمہ سنتی ہو باہر تمہارے باپ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، باہر تمہارے والد کھڑے ہوئے ہیں، جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر دروازے کے پاس ہی کھڑے رہتے، آگے نہیں جاتے تھے جب تک کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا دروازے تک نہ آتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ دروازہ کھولتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں آتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، پھر دونوں پیاری پیاری باتیں کیا کرتی تھی، پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ لکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوالات کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بڑے بڑے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی، میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، اللہ تجھے بہت ہی جلد اپنا دیدار کروائے گا، بہت ہی جلد اپنا دیدار کروائے گا۔ اور یہی نہیں کہا کہ دیدار ہی کروائے گا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تمام جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا، تمام جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا۔ یہ ہو گیا بیٹی کی باپ کے ساتھ، باپ کی بیٹی کے ساتھ محبت، کہ چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے، چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بٹھانا، گود میں بٹھانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر دیکھے نا کہ بیٹی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی محبت کی۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے ہمارے ننھے اسکالر سے آپ نے گفتگو سنی، سیدہ پاک کی بارگاہ میں، سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے ناظرین جتنے بھی ہمارے سی ایم میڈیا، چشتی میڈیا کے چینل کو فالو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح فیض یابی عطا فرمائے، اور سیدہ پاک کے نالین کا صدقہ، ان کے جوڑوں کا صدقہ، ان کے شہزادوں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کی خیر فرمائے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ گرانہ ہے جب سیدہ پاک کے لخت جگر مدینہ شریف سے ہجرت کر کے کرب و بلا چلے نا، ہر بندہ جانتا ہے یہ گرانہ ہے ہی وراء الورا، اسلام کے لیے، دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو شاعر اپنے انداز میں یوں بیان کرتا ہے، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی۔ جب آپ مدینہ شریف کو چھوڑ کر چلے نا، اللہ اکبر، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا، اے تے جگرا حسین دا ہی جاندا اے، اے جگرا حسین دا ہی جاندا اے، کیویں بچی نوں دے کے پیار ٹریا کوئی نہیں گھرانوں چھڈ ایویں، جیویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا، روندا ہویا حسین ذیشان سائم، روندا ہویا حسین ذیشان سائم، جندرے اماں دے حجرے نوں مار ٹریا۔ جب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، آپ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے، کرب و بلا کے سفر کی تیاری کر رہے تھے، تو کیسا منظر تھا۔ آج پھر 3 رمضان المبارک سیدہ پاک کا بھی منظر دیکھیے کیسا منظر تھا۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے متعلق حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ خدا کے حضور گریہ زاری بہت کرتی تھیں، اور ان کا ایسا مقام تھا اکثر یہ دعائیں کیا کرتی تھیں۔ میں ایک مقام پہ پڑھ رہا تھا سیدہ پاک کے حوالہ سے کہ سیدہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا یہ کرتی نا، تو یہ دعا آپ کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ، میں نے تیرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی زبان سے یہ سنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مولا ہمیں بھی صبر عطا فرمانا۔ پھر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ
عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستیاں ہیں کہ جب میدان محشر لگا ہوگا، میدان محشر جب لگا ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اعلان ہوگا، کہا جائے گا اے محشر والو اپنی نظریں جھکا لو۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ تو بتایا جائے گا کہ سیدہ فاطمہ کی سواری جانے والی ہے۔ ایسی باحیا، ایسی پردے میں رہنے والی آج لوگوں نے اپنے نام تو فاطمۃ الزہرا کے نام پر رکھے ہیں، ہماری بچیوں نے نام تو سیدہ کے نام پر رکھے ہیں، کسی نے نام اپنا زہرا رکھا ہے، کسی نے کنیز فاطمہ رکھا ہے، کسی نے کوئی نام رکھا ہے، نام تو سیدہ کے ناموں پر ہیں لیکن حیا اور پردہ نظر نہیں آ رہا۔ افسوس کی بات ہے۔ میں آپ احباب کو بڑی غمی کے ساتھ، زخمی دل کے ساتھ یہ میں التجا کر رہا ہوں، اگر اپنی بچیوں کے نام سیدہ کے نام پر رکھتے ہو نا تو پھر ان کو حیا بھی سیدہ والا سکھاؤ، پردے میں رہنا بھی سیدہ والا سکھاؤ، صبر بھی سیدہ والا سکھاؤ۔ کیسا صبر؟ جب آپ بیمار ہوتی، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ پوچھنے کے لیے آتے نا، کہتے ہیں کہ فاطمہ بتاؤ تمہارا کیا کھانے کو دل کرتا ہے، تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی، کوئی بات نہیں بتاتی۔ جب زیادہ اصرار کرتی تو بس اتنا کہہ دیتی کہ علی میں اس نبی کی بیٹی ہوں جس نبی نے میرے نکاح کے بعد رخصتی کے وقت مجھے فرمایا تھا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھنا، زیادہ ڈیمانڈیں نہ کرنا، تنگ نہ کرنا۔ لیکن آج دیکھیں گھروں کے حالات، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں گھروں کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں۔ بچیوں کی وجہ سے، ڈیمانڈیں نہ پوری کرنے کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں گھروں کی۔ پوچھا جائے کیا ہے جی؟ اچھے کپڑے لے کر نہیں دیے، میں نے تو فلاں فنکشن میں جانا تھا، اتنے لاکھ کا میں نے کپڑے لینے تھے، اتنے ہزار کے میں نے کپڑے لینے تھے، یہ میں نے جولری لینی تھی، یہ میں نے میک اپ لینا تھا، میں نے یہ چیزیں لینی تھی، میرے پاس نہیں ہے، فلاں نے اپنی بیوی کو لے کر دے دیا، فلاں نے فلاں کو لے کر دے دیا، ہمیں تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ڈیمانڈیں کرتی ہو نا تو کبھی سیدہ پاک کی طرف بھی چہرہ کر کے دیکھ لینا کہ اپنے گھر کے کام بھی خود کرتی تھی، چکی خود چلاتی تھی، ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین ہوتے تھے، ان کو بھی پرورش کرتی تھی، ان کو بھی کپڑے پہناتی تھی، ان کو بھی آپ خدمت کرتی تھی، گھر کا کام بھی کرتی تھی، دین کی کام بھی کرتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، سارے کام ہوتے تھے، کوئی لونڈیاں نہیں تھی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ 3 رمضان المبارک کو جب ان کا آخری وقت آتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی جس کا نام حضرت اسمہ بنت امیس ہے، ان کو اپنے پاس بلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میں وصیت یہ کر رہی ہوں، سیدہ پاک یہ کہہ رہی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ کہہ رہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی سے یہ کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں تمہیں یہ وصیت کر رہی ہوں کہ میرا جنازہ کھلے انداز میں نہ لے کر جانا، جیسے ہمارے جنازے ہوتے ہیں نا، ایسی چارپائی اٹھائی تو لے کے جا رہے ہیں۔ ایسی باحیا، ایسی پردے میں رہنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ کھلے انداز میں نہ لے کر جانا۔ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، تو پھر سوچتی ہیں اور اپنے انداز میں کہتی ہیں کہ حبشہ میں ایک طریقہ پایا جاتا ہے، جو حبشہ کے لوگ ہیں نا ان میں ایک طریقہ پایا جاتا ہے، میں وہ طریقہ آپ کو کر کے نہ دکھاؤں جیسے وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں۔ سیدہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ طریقہ بتاؤ۔ تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت امیس جاتی ہیں، باہر سے کھجوروں کے شاخیں لے کر آتی ہیں، ایک چارپائی کو رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر شاخیں اس انداز میں رکھ دی جاتی ہیں، شاخوں سے وہ جنازہ پورا چارپائی کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے جب یہ انداز دیکھا پسند کیا، فرمایا جب میرا وصال ہو تو میرا جنازہ اسی انداز میں پردے میں لے جایا جائے، اور یہ بھی ساتھ وصیت کی کہ میرا جنازہ رات اندھیرے میں لے کر جانا تاکہ میرے جسم کو، میری میت کو، میرے چارپائی کو غیر محرموں کی نظر نہ پڑے، ڈھانپا ہوا بھی ہے، اندھیرے میں بھی ہے۔ اور میں یہ بھی اپنے عقیدے کی بات کرتا جاؤں کیونکہ ہمارا آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے یہ تصوف کا جو پروگرام ہے یہ عین بالکل
سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ آستانہ سے جو پیغام جاتا ہے یہ عین بالکل عقیدہ اہل سنت جو امام مجدد الف ثانی آپ کا طریقہ ہے، جو طریقہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت داتا علی حجویری کا طریقہ ہے۔ آستانہ سے جو پیغام جاتا ہے یہ پیغام حضور غوث اعظم کا طریقے کے مطابق پیغام جاتا ہے۔ اس آستانہ سے جو پیغام آپ احباب تک پہنچایا جاتا ہے یہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کی عین طریقہ کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ تو میں اپنے عقیدے کی روشنی میں آپ احباب کو یہ پیغام دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں 70% تقریباً 70% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ سیدہ پاک کا جنازہ جو تھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اور جنت البقیع کے اندر آج بھی سیدہ پاک کا روضہ مبارک الحمدللہ موجود ہے، تربت مبارک موجود ہے۔ تو یہ بھی ہم دعا کر رہے ہیں، آپ بھی آمین کہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ سیدہ پاک کا روضہ جس طرح پہلے شانوں کے ساتھ تعمیر تھا اسی طرح دوبارہ پھر تعمیر کیا جائے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے خبر تو سنی تھی کہ وہ روضہ مبارک جو ہے دوبارہ تعمیر ہوگا، لیکن ابھی خاموشی ہے۔ تو ہم بھی پچھلے دنوں میں دیکھ کے آئے لیکن ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ توفیق عطا فرمائے، جس طرح سیدہ پاک کا پہلے روضہ ہوتا تھا اسی طرح دوبارہ پھر تعمیر کیا جائے۔ یہ ہمارا پیغام تھا آستانہ عالیہ سے۔ تو آخر پر ہمارے ساتھ ہمارے مدرسہ کے ایک بہت ہی پیارے ثنا خان موجود ہیں، محمد عبداللہ صاحب، ان سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔